Viewers, I am at University of Azad Jammu and Kashmir and going to interview the director of Institute of Kashmir Studies, جو کہ ایک واحد انسٹیٹیوٹ ہے اس ملک میں about Kashmir Studies. کیا حال ہے ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. آپ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف کشمیر اسٹڈیز اینڈ کم فرام ہسٹری. تو آج کل HOD بھی ہے پولیٹیکل سائنس کی آپ. انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش آئی بلیو ان 1986. میڈم کیا حال ہے؟ آپ یہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے یہ پاکستان میں میرے خیال میں پہلا ہے، واحد ہے. سر پنجاب یونیورسٹی میں کشمیریات کے نام سے اورینٹل کالج میں ہے، اور اس کے بعد یہاں وہ ہم سے پہلے اسٹیبلش ہوا وہاں پہ، اور بعد میں یہاں پہ 86 میں جو ہے انسٹیٹیوٹ آف کشمیر اسٹڈیز اسٹیبلش ہوا، اور یہ جو ہے بیسکلی ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا. تو لیٹر آن 2008 میں یہاں پہ کلاسز کے لیے اپروول ہوا، تو MSc لیول کی یہاں پہ کلاسز. لیکن جیسے میں نے ٹینیور بورڈ سے دیکھا پرانا ہے 86، اب اس کو 20-25 کتنے 35 سال تو ہو رہے ہیں اس کو. بالکل صحیح ہے سر. تو آپ کب سے ہیں ڈائریکٹر جی؟ میں ڈائریکٹر 2022 سے ہوں، اور اب میرا ٹینیور بھی نیکسٹ ایئر کمپلیٹ ہونے والا ہے. جی. اینڈ یو آر HOD آف پولیٹیکل سائنس. ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ ہے نا، تو اس لیے اس کے جو ہیڈ جو ہے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، تو ہمارے انڈر جو ہے 3 ڈسپلن اس وقت کام کر رہے ہیں: BS کشمیر اسٹڈیز، MPhil کشمیر اسٹڈیز، اور ہسٹری BS ہسٹری اور BS پولیٹیکل سائنس. 3 ڈسپلن ہم نے شروع کیے ہیں. لیکن آپ کا ڈسپلن آئی نو از ہسٹری. جی بالکل. تو انسٹیٹیوٹ آف کشمیر اسٹڈیز کس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے؟ کشمیر کی ہسٹری، کشمیر کا کلچر، کانسٹیٹیوشنل کرنٹ ڈیولپمنٹ، اور جو اکانومی، جیوگرافی، ہر آسپیکٹ کو یہاں پہ کور کیا جاتا ہے. ریجنل لینگویجز کو ہم پڑھاتے ہیں، اور اس طرح یعنی ساری. اور آپ کا ایک کولیگ تھا، میں نام بھول گیا، جس نے PhD سری نگر سے کی تھی، ڈاکٹر راجہ نزاکت علی. اس کی ایک دفعہ ایویلویشن ایک لیٹر میں نے لکھا تھا، تو آئی ریمبر. تو آپ کا ادھر اب بات یہ ہے کہ کشمیر ڈیوائیڈڈ ایک ٹریجک سٹوری ہے. بالکل. تو وہاں سے آپ کا لنک ہوتا ہے، کوئی اکیڈمک لنک؟ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. ویسے جب ڈاکٹر نزاکت وہاں PhD کر رہے تھے، اس کے بعد آئے، تو ان کا اپنے سپروائزر کے ساتھ کنیکشن ہوتا تھا. تو اب جو ہے اس طرح ہم جا نہیں سکتے، اور جانے کے لیے آپ کو وہی پتہ ہے پھر واگا بارڈر سے، اور دوسرا جو کشمیر کی سچویشن ہے اس میں میجورٹی لوگ اوائڈ ہی کرتے ہیں. ویری سیڈ. میں کل گیا تھا، میں نے ایک ولاگ بنایا LOC پہ، تو بڑا دکھ ہوا. یہ جو قریب گاؤں ہے، حالانکہ پیس ریسٹور ہو گیا تھا، تجارت، وہ ٹرانسپورٹ سروس. اچھا انیشیٹ تھا، وہ ایک بہت اچھا انیشیٹ تھا. چلیں ایٹ لیسٹ یہ تھا نا، یہاں پہ لوکل جو چیزیں پروڈکٹس تھی وہ اویلیبل تھی، ایزیلی مل جاتی تھی. اب جب سے انڈیا نے کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا ہے، تو آپ مارکیٹ کو وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہی جو کشمیری شالز آپ یہاں پہ 5000 تک بہت اچھی کوالٹی کی لیتے تھے، اب آپ کو وہ 20-25 ہزار پہ بھی نہیں ملتی. وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ یہاں سے چیزیں جاتی ہیں دبئی، اور دبئی سے پھر یہاں پہ مارکیٹس میں آتی ہیں، تو وہ اس پہ کسٹم ڈیوٹیز اور یہ چیزیں لگ کے. تو جب یہ جب ٹرانسپورٹ سروس تھی، تو کیا زیادہ وہاں سے یہاں امپورٹ ہوتا تھا؟ مسالے ہوتے تھے، کشمیری شالز، کشمیری ڈریسز، اس طرح کی چیزیں زیادہ، یعنی اسلام آباد جاتی تھی، اور پھر یہاں سے ایزیلی مل جاتی تھی نا. اور پھر آنا جانا بھی تھا، یہاں سے کشمیری فیملیز جاتی تھیں، اسپیشلی لوگ یہاں پہ پھرن بہت پسند کرتے ہیں کشمیر کا نا. آلدو کے جو آپ کو جی آئی انڈرسٹینڈ، چونکہ ڈیمارکیشن ہو گئی، فیملیز ڈیوائڈ ہو گئی. تو یو کم فرام کشمیر؟
ادھر آزاد کشمیر کی ہوں پہلے، یعنی ہمارا جو پارٹ تھا وہ جموں کا پارٹ تھا. ظاہر ہے اگر یہ ایک خطہ رہتا تو ظاہر ہے. اس کے علاوہ یہ جو ٹرانسپورٹ سروس ہوئی تھی، یہاں سے کیا چیز وہاں زیادہ ایکسپورٹ ہوتی تھی، زیادہ کیا امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا؟ جی یہاں سے زیادہ اسپائسز اور دالیں وغیرہ جاتی تھی، اور 41 آئٹمس تھے اس میں، بہت اور ڈفرینٹ چیزیں بھی تھی. اور وہاں سے جو ہے کشمیری شالز، کشمیری پروڈکٹس اور فروٹس وغیرہ چیزیں، کیونکہ سر یہ اور یہ لوگوں کو بڑا اکنامک اور سوشل ریلیف تھا. بالکل بہت زیادہ سر. یہ جو روڈ ہے نا جس کو کاٹ روڈ، سری نگر روڈ کہتے ہیں، یہ تو بہت پرانی ہے نا، مہاراجہ کے دور کی ہے. تو تب بھی جہاں سے چیزیں وہاں اسلام آباد، یعنی اس وقت تو سب کانٹیننٹ تھا، تو اسی راستے سے زیادہ ٹریڈ ہوتی تھی. تو یہ جب 2008 میں شری امرت ناتھ شرائن بورڈ کا ایشو ہوا، تو اس وجہ سے جموں کے اندر جو بلاکیج تھا ویلی کی چیزوں کو وہ وہاں نہیں لے کے جانے دیتے تھے، تو تب انہوں نے. اور یہ آپ کے آفس میں جو یہ کیا کشمیری کوئی یہ کیا ہے؟ جی یہ کشمیری سر آر کا کام کشمیر کا جو ہے گبے کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں یہ ٹریڈیشنلی ہم نے. تو آپ کے اب جو انسٹیٹیوٹ ہے جی اس میں اسٹوڈنٹس کافی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، کافی آتے ہیں. یہ جو میں نے شال اوڑی ہوئی ہے اس کو قلم کار کہتے ہیں، اور یہ بھی بات کشمیر سے ہی بن کے آتی ہے. یعنی چیزیں وہاں پہ اب کچھ جو کشمیری فیملی مائگریٹڈ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، تو وہ لوگ خود بھی یہ ایمبرائڈری وغیرہ کرتے ہیں، لیکن جو اس کا مٹیریل ہے نا وہ زیادہ پار کشمیر میں ہی پریپیئر ہوتا ہے. وہ کھڈیاں وغیرہ سارا سری نگر اور ادھر. تو آپ کے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو کوئی فائنینشیل ہیلپ گورنمنٹ دیتی ہے اچھی ریسرچ کے لیے؟ ایکچولی علامہ عباس چیئر یہاں پہ اسٹیبلش تھی، اور بعد میں اس کے لیے گورنمنٹ ابھی 5 لاکھ روپے کی اس میں دیتی ہے، لیکن 5 لاکھ پر منتھ نہیں پر ایئر. تو اس سے کیا آپ خود سوچیں کیا ریسرچ ہوتی ہے. ہاں ہم سیمینار وغیرہ کروا دیتے ہیں چودھری غلام عباس کے. کیونکہ آپ لوگوں کا ایک سیمینار ہوا تھا، بہت پرانی بات ہے، میں بھی آیا تھا. تو اس وقت کا جو ڈائریکٹر تھا آپ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں فنڈ نہیں دیتے. جی بالکل. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہنا نہیں چاہیے، ہمارے ایک جو بریگیڈ کا خرچہ ہوتا ہے نا اس کے اگر ایک 50 بھی دیا جائے اس انسٹیٹیوٹ کو تو چاند لگ جائیں گے، بڑا ریسرچ ہوگا. لیکن ریسرچ ہونی چاہیے، اور کشمیر پہ اتنی ریسرچ نہیں ہوئی. تو لینگویج پہ بھی ریسرچ ہوتی ہے. جی لینگویج کے اوپر بھی کرتے ہیں، ریجنل لینگویجز کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں. اب یہ اسٹوڈنٹ کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کس ایریے کو کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ کانفلکٹ کو اور اس چیز کو جو کرنٹ سچویشن ہے کشمیر کی اس کے اوپر اپنے تھیسس کا ٹائٹل اسی سے ریلیٹڈ لیتے ہیں، اپنی ریسرچ کے لیے اسی ایرے کو کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہسٹری کو ڈفرینٹ ہے کہ جی اس کے اوپر اپنی انٹرسٹ کے مطابق. تو زیادہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہسٹری پولیٹیکل سائنس سے؟ جی جو ہمارے ایم فل کے بچے آتے ہیں نا تو وہ ہم ملٹی ڈسپلن سے آتے ہیں. اس کے لیے ہسٹری ہوتا ہے، سوشل سائنسز سے موسٹلی ہوتے ہیں، لیکن اسپیسیفک ہسٹری، پولیٹیکل سائنس اور کشمیر اسٹڈیز ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. رائٹ. اینڈ دے ڈو بی ایس ہیئر. ایم فل بی ایس کے لیے تو سمپل کوالیفیکیشن ہے کہ جو باقی بھی اچھا آپ کے پاس یہاں ایم فل ہوتے ہیں، لیکن ابھی پی ایچ ڈی اسٹارٹ نہیں ہوئی؟ نہیں، پی ایچ ڈی ابھی ریسنٹلی ہماری جو فیکلٹی ہے انہوں نے 5 لوگ ہم ہو گئے ہیں پی ایچ ڈی. تو اب ہمارا ہے کہ ہم اپنا پی ایچ ڈی پروگرام شروع کریں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم رکتے اس وجہ سے ہیں کہ اس ڈگری کی اس طرح کی مین ریکگنائزیشن نہیں ہے کہیں بھی کہ بچے اگر جاب کی طرف جائیں یا کسی ادارے کے لیے. صرف 2 ہی ڈسپلن ہیں جو کشمیر اسٹڈیز کرواتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچے پھر ڈگری لے کے بیکار بیٹھیں گے تو ایسی ڈگری. اور یہاں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے، یہاں کالجز میں پوسٹیں نہیں ہے، کشمیر اسٹڈیز نہیں پڑھائی جاتی؟ کشمیر اسٹڈیز وہ پہلے جو دل نواز قدیسی صاحب تھے ان کے ٹائم پیریڈ میں کمپلسری کر دیا گیا تھا. تو ابھی ریسنٹلی یہ جو انڈر گریجویٹ پالیسی آئی ہے اس کے تحت پھر اس کو انہوں نے جو یونیورسٹی ہے انہوں نے بیسک کورسز میں اس کو ریموو کر کے پاکستان اسٹڈیز جو آلریڈی پڑھایا جاتا تھا اس کو کیا ہے، اور کچھ اور باقی سبجیکٹ انٹروڈیوس کروائے ہیں. لیکن کشمیر اسٹڈیز کو یعنی انٹر ڈسپلنری کر دیا ہے، کمپلسری نہیں.
تو کمپلسری ہونے کا جو کمپلسری ہونا چاہیے آئی بلیو ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ کے اندر بھی چیزوں کو بڑی لیول پہ انیشیٹ کیا گیا, پوسٹوں کے لیے بات کی گئی, اپروول ہوا, لیکن فائنینس کے اوپر آ کے چیزیں اسٹاپ ہو جاتی ہیں, وہاں اسٹک ہو جاتی ہیں فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے, پھر اپروول نہیں ہو پاتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پوسٹ اور کوئی ایچ سی بھی آپ کو گرانٹ دیتی ہے نہیں, ایچ سی کی طرف سے کوئی اس طرح آپ لکھیں پروفیسر جو ہے جو چیئرمین ہے وہ خود بھی کشمیری اوریجن کے اور اے ویری نائس مین, اور کافی سپورٹ کرتا ہے کشمیر کاز اینڈ اسٹڈیز کو. تو آپ کبھی ان کو لکھیں, چونکہ میں نے ان کے انڈر کام کیا تھا, میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہا, اس پرانی بات ہو گئی 14-15. تو اور آپ کو ویسے اور بھی فورن ہونا چاہیے. ایک تو ہمارے ملک میں مصیبت یہ نا, اسکالر انڈیپینڈنٹ کام ہی نہیں کر سکتا فنڈ ریزنگ کے لیے, ایجنسیاں اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہیں, جی اب کیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ دس دیٹ, وہ ہر جگہ جو ہے نا وہ مطلب پابندیاں. اب علم پہ تو پابندی نہیں ہونا چاہیے. مطلب دیکھیں جب یہ فائنینشیل کرنچ آیا آل اوور ورلڈ آیا, لیکن یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اسپیشلی پاکستان یا آزاد کشمیر کے ریجن میں یونیورسٹیز نے بہت سفر کیا. ہمارے سب سے بڑا ہمیں جو ڈرا بیک ہے وہ یہ جو 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی, اس کے بعد جو ہے ہمارا تو اسٹیٹس نہ ہم پروونس میں آتے ہیں, بہت زیادہ فال کرتے ہیں, کسی بھی اس میں ہم فال نہیں کرتے, اسٹیٹ کا اپنا ہے. لیکن اس طرح ایچ ای سی لیول کی جو ہے, جیسے پروونشل لیول پہ جو گورنمنٹ نے چیزیں انیشیٹ کی, تو وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوئی. تو بن گئی ہماری 5 یونیورسٹیز, اور فنڈنگ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اور ظاہر ایک چھوٹا اور اچھا, میں نے آپ کے یونیورسٹی کو دیکھا 3 کیمپس, یہ تو تھینکس گاڈ آپ کو سعودی عربیہ نے بڑا اچھا کیمپس بنا کے دیا, بہت اچھا, ورنہ وہ پہلا سٹی تو بہت چھوٹا ہو گیا تھا. لیکن اس کو بھی اگر ڈیولپ کیا جاتا تو ایک کمپیکٹ کیمپس بھی کام کر سکتا ہے اگر فنڈ ہو. سر اس وقت یونیورسٹی جو ہے بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے, کیونکہ وہ ساری, جی آپ یقین کریں, میں یونیورسٹی بلوچستان سے ریٹائر ہوا گریڈ 22 میں, چونکہ میں وی سی رہا تھا 4 سال. آپ یقین کریں مجھے 3 مہینے سے پینشن نہیں ملی. اب یہ کہ وہ روز دھرنے ہوتے ہیں, پینشن نہ ہوئی, ہمارے لیے ضلالت ہو گئی, ایک بھیک مانگنا ہو گیا. تو خیر اب کس کو روئیں, اور جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے ان کی عیاشیاں شاہی خرچے. بٹ اینی ہاؤ میڈم, کائنڈ آف یو, اور آئی پرے کہ آپ کا انسٹیٹیوٹ اور اسٹرینتھن ہو, اور آئی ایم تھینک فل کہ آپ نے مجھے وقت دیا, مجھے بہت شوق تھا. جی مجھے بہت اچھا لگا, آپ سے انسپائریشن ملی. منصور کنڈی صاحب آپ وی سی رہ چکے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ آپ نے سرو کیا, اس کے باوجود آپ کہیں نہ کہیں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں, موٹیویشن مل رہی ہے ہمیں بھی کہ انسان کو کسی لیول پہ سرنڈر نہیں کرنا چاہیے, انسان کو اسٹرگل کرنی چاہیے, کیونکہ اسی کا نام زندگی. میرا ایک پروفیسر تھا ڈاکٹر ایڈمک, بڑا اسکالر یونیورسٹی آف ایریزونا. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ وین ول یو گیٹ ریٹائر, ایسے کہتا ہے 5 hours before death. تو بات یہ لگا رہنا چاہیے, اللہ پاک ہمت دے. اور دوسری بات یہ کہ انسان کتنی بھی اوپر چلا جائے اس کے پاؤں تو زمین پہ ہوتے ہیں. اور ایک اسکالر, تو میں ریٹائر ہوا, اب تو ظاہر ہے میں پبلک آفس کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہوں, وی سی دس دیٹ, لیکن ایک ولاگ بنایا, گھومتا ہوں, اپنا بھی دل خوش کرتا ہوں اور لوگوں کا بھی, اور کوئی دیکھتا ہے کوئی برا بھی کہتا ہوگا تو بٹ آئی فوکس آن نالج, اور وہ ایشوز جو ہائی لائٹ نہیں ہوئے. صحیح. میں ایک اور چیز آپ کے اس ولاگ کے تھرو ایک میسج دینا چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ دیکھیں, آپ جیسے لوگ جو موسٹ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, ان لوگوں کو جو ہے اس طرح کا کوئی مین کے ایسوسیشن, جیسے یہ ڈفرینٹ ہسٹوریکل سوسائٹیز ہوتی ہیں, یہ ڈفرینٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں, تو اس طرح کا کوئی المنائی کا کوئی اس طرح کا گروپ بنانا چاہیے جو گائیڈ کریں اپنے جونیئرز کو. آپ کو بہت اچھا جو ہے. ہاں بالکل, یہ میں اس پہ کر رہا ہوں. میں نے تو لوگوں کو کہا میرا ویلاگ گروپ جوائن کرو, آپ اپنے ویلاگ بنائے جو آپ نے زندگی کو دیکھا. کہتے ہیں when an old man dies one library is destroyed. تو اتنے بڑے, میں اکثر کہتا ہوں مجھ سے ایک بڑی غلطی ہوئی. میرے جو گاؤں کے
کہ لوگ اور میرے گاؤں کے 100 کلومیٹر میں کوئی 300-400 لوگ ایسے تھے جو کشمیر میں آ کے لڑے تھے. جی بالکل. کئی تو مارے گئے تھے لیکن لڑے تھے, زندہ واپس گئے تھے. ان کے تجربے کو میں نہیں ہائی لائٹ, میں چاہتا تھا کہ ان پہ کوئی فیل کرتا, ہمیں اس وقت خیال نہیں آیا. اب سب کے تقریباً سارے مر گئے تھے. یہ جو کشمیر میں لڑنے آئے تھے سب سے کم عمر تھا 14 سال کا, 1-2 لڑکے تھے. اور وہ اس لیے کہ وہ بیسٹ شاٹ تھے, سنائپر تھے, بڑا اعلیٰ دور سے ہرن کو مارتے تھے. تو ان کو اور سب سے جو بوڑھا تھا وہ 74 تھا. دیکھیں نا یہ اور اس پہ آنیسٹلی ریسرچ نہیں ہوئی. آپ لوگ کریں اس پہ ریسرچ. اور اس میں یہ جو ٹرائبل آئے تھے, محسود ور ڈکلیئر گڈ فائٹر, چونکہ ان کو گوریلا فائٹنگ آتی تھی. بٹ اینی ہاؤ میڈم, آئی ایم تھینک فل. اللہ بلیس یو. نائس میٹنگ یو. تھینک یو سر.